بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج محبوب رب الأرض والسماوات اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة والزبور والقرآن أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی اور ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ابتدا بھی فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام جہاں ایک طرف پہلے انسان ہیں جو اس دھرتی پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ادھر ہی دیکھا جائے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے پہلے نبوت کا تاج بھی ان کے سر پر سجایا ہے، یعنی پہلے نبی بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر یہ نبوت کا سلسلہ چلا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت اور ختم رسالت کا تاج سجا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں جو انسانیت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے کی ہے، انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے نوع انسان کی نسل چلی ہے۔ اب پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کو حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں ٹھہرایا، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، یعنی یہاں سے زمین میں چلے جاؤ، اتر جاؤ۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطا منہا جمیعا، زمین میں جب ان دونوں کو بھیجا تو یہ فرمایا۔ اب اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام گویا کہ سب کے جد امجد ہیں، تو ددیالی اگر نسب دیکھا جائے تو ہر بندے کا بھی حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، اور ننیالی نسب بھی ہے ہر بندے کا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جاتا ہے۔ آج عموماً دیکھا جائے تو ہم ملاقات میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا مستقل پتہ کہاں ہے، یا بسا اوقات پوچھتے ہیں کہ آپ کا ننیال کہاں ہے، تو گویا کہ ساری انسانیت کا ننیال اور ددیال یہ جنت ہے، کیونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے بھیجا تھا، تو سب کا ننیال اور ددیال جنت ہے۔ اور اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں یہ چند گھڑی کے لیے، کچھ دیر کے لیے، کچھ مہلت دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ اعمال کر کے آؤ، اچھے کر کے آؤ گے بدلہ پاؤ گے، جس طرح کے کر کے آؤ گے بدلہ پاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نظام کو چلایا ہے، اور آج تک یہ اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا تو انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں، اور ان میں سے یہ جو موت ہے، موت کو بھی محدثین مفسرین نے لکھا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو بڑھاپے میں انسان اتنے بڑھاپے میں جا کر انسان موتا آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اب موت کا جو وقت ہے، یہ موت کا وقت یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے یا اللہ تعالیٰ جس کو بتائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا 5 غیب کی چیزیں ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
ان میں سے ایک کیا ہے؟ یہ موت ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جب نسل چلی ہے تو پھر اس نسل کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو موت کب آئے گی۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی جو پیدائش کا سلسلہ ہے، جب مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں تو یہ نطفہ عورت کے رحم میں قرار پکڑتا ہے تو 40 دن یہ نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن یہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس پر ہڈیاں لگتی ہیں۔ اس طرح 40 دن گویا کہ 3 چلے اس میں رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس وقت جب انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی پورا جسم بھی روح نہیں پڑی، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسان کے ساتھ لگا دیا ہے۔ وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، قرین فرشتہ ہے، اس فرشتے کو نام قرین کا دیا ہے۔ اب وہ کرتا کیا ہے؟ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ ما عمرو، اے اللہ اس کی عمر کتنی لکھی ہے آپ نے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کتنا انسان دنیا میں زندگی گزارے گا، کتنی عمر گزار کے آئے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ سے فرشتہ پوچھتا ہے کہ کتنی اس کی عمر ہے، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ جوانی میں موت آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی، کس عمر میں موت آئے گی انسان کو کوئی نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی موت کا وقت نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی موت کا وقت نہیں بتایا۔ اگر اللہ تعالیٰ آتے ہی دنیا میں بھیجتے ہی ساتھ پروانہ جاری کر دیتے کہ اتنا عرصہ آپ نے دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد موت ہے، تو انسان موت کی سوچ کے پہلے سے اپنے جسم کو تباہ کر بیٹھتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری چیز جو فرشتہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ما رزقو، یہ انسان ہے، اس انسان کا رزق کتنا ہے؟ رزق استعمال کرے گا، کھانے پینے کی اشیاء کتنی استعمال کرے گا، پہننے کی اشیاء کتنی استعمال کرے گا، ضروریات زندگی کتنی استعمال کرے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو بتاتے ہیں، وہ لکھ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے وہ فرشتہ پوچھتا ہے، ما کسبک، یعنی اس کا پیشہ کیا ہوگا، کمائی کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں فرشتے کو، کیا ہوگا؟ تجارت کرے گا، کاروبار کرے گا، ملازمت کرے گا، کھیتی باڑی کرے گا، کیا کام کرے گا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ فرشتے کو بتا دیتے ہیں، وہ بھی وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا سوال وہ فرشتہ کرتا ہے، اشقیٌ ام سعید، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ان لوگوں میں شمار ہے اس کا یا بدبخت لوگوں میں اس کا شمار ہے، اصحاب الیمین میں اس کا شمار ہے یا اصحاب الشمال میں اس کا شمار ہے، کن لوگوں میں اس کا شمار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ 4 سوالات فرشتہ اللہ سے کرتا ہے اور اپنے پاس لکھ لیتا ہے۔ اب ان 4 چیزوں کو یا اللہ کی ذات جانتی ہے یا وہ فرشتہ جانتا ہے، دوسرا کوئی بندہ اس کو نہیں جانتا۔ اور ہر انسان کے لیے ایک علیحدہ فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اب ایک انسان کا عمل اللہ کی ذات جانتی ہے یا اس کے ساتھ جو اس نے اللہ نے فرشتہ مختص کیا ہوا وہ فرشتہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت سے طے ہو جاتا ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، دنیا کے پیٹ میں آیا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ بھی ہے اور تمہارے لیے زمین میں اسباب زندگی بھی ہیں۔ مستقر کہتے ہیں ٹھکانے کو، رہنے کی جگہ کو، اور متاع کہتے ہیں اسباب زندگی کو، زندگی کے اسباب کو متاع کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ بھی ہے اور اسباب زندگی بھی ہیں۔ گویا کہ آج کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ اپنے ذمہ لیا ہے کہ روٹی کپڑا مکان میں دوں گا۔ آج کی زبان میں اللہ نے یہ اپنے ذمہ لیا ہے کہ روٹی کپڑا مکان میں دوں گا،
یہ اس وقت سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتارا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک قید بھی لگائی ہے اس میں، روٹی کپڑا مکان دوں گا لیکن کب تک؟ الہین، ایک مدت تک ہے، یعنی جتنی مدت اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے علم میں ہے کتنی مدت رہنا ہے زمین میں، تو جتنی مدت ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، ایک مدت تک اللہ تعالیٰ روٹی کپڑا مکان اللہ کے ذمہ ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔